السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداروی انٹرنیشنل پاکستان سے میں خلیفہ میاں حضور حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ خلیفہ و صاحبزادہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب پروگرام جواہر حل المشکلات کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات مشترکہ نوعیت کے ہوں ان کو ہم یہاں پر اس پلیٹ فارم سے جواب دیں۔ انفرادی نوعیت کے جوابات ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، لہذا جو لوگ ہم سے رابطہ کر چکے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک اس پہ جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ طبی سوالات۔ سب سے پہلا سوال، زبان میں لکنت اور ہکلاہٹ کا کوئی طبی نسخہ؟ اچھا، ایک ہرب آتا ہے جس کا نام ہے عقر کرہا، عین قاف، عقر کرہا۔ یہ آپ لے لیں، تقریباً کوئی 20 گرام لے لیں، تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو 20 گرام کافی رہے گا۔ اس کا صفوف بنا لیجئے گھر میں، آپ لا کے جو کٹوری ہوتی ہے مسالے پیسنے والی، اس میں آپ اس کو بالکل باریک پاؤڈر کر لیجئے۔ 2 کالی مرچ برابر آپ نے صفوف لے کے زبان پہ جن صاحب کو لکنت یا ہکلاہٹ ہوتی ہے وہ رکھیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے زبان کو انہوں نے گھمانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک انہوں نے زبان کی ایکسرسائز کرنی ہے، اور جو لعاب بنے وہ بشمول اس صفوف کے وہ نگلنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ صبح شام کرنا ہے، کم از کم 1 ماہ کریں، پھر کیفیت سے آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لکنت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ حکیم صاحب، میری عمر 58 سال ہے اور سر بھاری بھاری رہتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سر بھاری رہنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو آپ کے ساتھ کیفیت ہو تو اس حساب سے پھر آپ اس کی اصلاح کر لیجئے گا۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گیس ہوتی ہے اور وہ گیس قدرتی طریقے سے اخراج کے بجائے سر پہ چڑھتی ہے، اور یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، تب سر بھاری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اس جگہ سے سر بھاری ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس جگہ سے بھاری ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس جگہ سے، ایک مخصوص جگہ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کیفیت کہ اگر آپ کا سر بلغم سے بھرا ہوا، یعنی بلغم جم رہا ہو، رطوبات جم رہی ہوں، تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خالی ڈبے میں کوئی چیز ڈلی ہوئی اور وہ ایک دم ڈھلک کے نیچے آتی ہے نا، بالکل ویسی، تو یہ بلغم کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر تو آپ کو گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کریں، بہت سمپل سی چیز ہے، اناردانہ پودینے کی چٹنی بنائیں جو گھر میں عام بنتی ہے، اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر کے دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد 1 چائے کا چمچہ آپ نے وہ کھانے کے ساتھ کھا لینی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا، اگر بلغم کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے سمجھ لیجئے 2 عدد لونگیں، دار چینی 1 انچ کا ٹکڑا، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، اس کو کچل لینا ہے اور اس کو پانی میں ابال کے تھوڑا سا گڑ ملا لیجیے گا۔ اگر شوگر ہے تو گڑ شہد ملانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام پیجیے، اور 10 سے 12 لونگیں کچل کے رات کو سونے سے پہلے 1 جگ پانی میں ابالیں اور اس کی اسٹیم لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دونوں کیفیات کے آپ کو نسخے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تو آپ کے دونوں معاملات سیٹل ہو جائیں گے اگر کسی بھی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہو۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ہماری ایک بہن نے لکھا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ علاج معالجے کے لیے کس طریقے سے رابطہ کریں۔ میری بہن، ہمارے 3 نمبر ہیں، اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں، یہ ہمارے صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آن ہوتے ہیں، یہ خادم خود ان تینوں نمبروں پر آپ کے لیے اویلیبل ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس پہ واٹس ایپ کر دیں، وائس کر دیں نام والدہ کے نام کے ساتھ، اگر روحانی مسئلہ ہے، طبی مسئلہ ہے تو وائس کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اگر کال پہ بات کرنا چاہیں تو کال کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی فیس ہے، آپ ڈائریکٹ فون کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو یہ اس کا بہت سمپل سے سولوشن ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہم سے رابطہ کرنا چاہیں وہ ان کال سینٹرز کے نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے، اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل بچہ کیا، بڑا کیا، بوڑھا کیا، یہ سارے جو ہے نا وہ گیجٹس فونز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل وہ ان کا جو ہے نا واچ ٹائم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے۔ اچھا، جو بلڈ پریشر والے ہیں وہ ذرا رابطہ کر کے اس کے بعد پھر اس کی کوانٹٹی استعمال کیجیے گا۔ یہ جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے ان کے لیے یہ نسخہ ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ ادرک سوکھی جس کو سونٹ کہتے ہیں 25 گرام، سونف 25 گرام،
دھنیا ثابت 25 گرام، بادام 25 گرام اور دکنی مرچ 25 گرام، یہ آپ نے لے لی. تقریباً یہ 125 گرام ہو گیا صفوف. اور 70 گرام آپ نے اس میں مصری ملا لینی ہے. اس کا باریک صفوف بنا لیں. آدھا چائے کا چمچہ صبح دودھ سے ناشتے کے بعد، اور آدھا چائے کا چمچہ رات دودھ سے کھانے کے بعد. یہ بڑوں کی خوراک ہے. اگر بچہ ہو تو ایک ایک چٹکی صبح دوپہر شام آدھے آدھے کپ دودھ کے ساتھ دیجیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. بلڈ پریشر والے حضرات جو ہیں وہ پھر پرسنل میں جو کال سینٹر کا نمبر ہے اس پر رابطہ کر لیجیے گا، پھر ان کو سمجھا دیا جائے گا ان کی کیفیت کے حساب سے. کیونکہ بلڈ پریشر والوں کا مسئلہ ہے جس طرح ہر تالے کی چابی الگ ہوتی ہے تو بی پی کے مریضوں کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے ان کو انڈیویجولی ان کی کیفیت سننے کے بعد ہی ان کو تجویز کیا جائے گا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی مثانے کی تھیلی بالکل خالی نہ ہونا اور ایسا لگنا کہ ابھی بھی اس میں یورین باقی ہے. اچھا بھائی، یہ کوئی ٹونے ٹوٹکے والا مسئلہ نہیں. آج کل یہ مسئلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پروسٹیٹ انلارج ہے. پروسٹیٹ غدہ قدامیہ جو ہے نا وہ انلارج بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس کا باقاعدہ علاج کروانے کی ضرورت ہے اور اس میں کم از کم 3 ماہ لگتے ہیں. میاں حضور کے بڑے اچھے نسخے جاتے ہیں اس کے لیے. آپ کال سینٹر کے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا علاج کریں گے. آپ اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی کروا لیں اگر نہیں ہے تو پروسٹیٹ کی، اور اگر ہیں تو وہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ادویات فراہم کر دی جائیں گی. اچھا، ایک بھائی کا اور سوال ہے کہ گیس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت اور پیشاب میں دقت اور رک رک کر آنا. اچھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی گیس کی وجہ سے آپ کا پیشاب متاثر نہیں ہوگا، یا آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ درپیش ہوگا. آپ کال سینٹر کے نمبر پر رابطہ کیجیے گا. آپ کا کوئی فون نمبر تھا نہیں تو ہم خود ہی آپ سے رابطہ کر لیتے. یہ وجہ کوئی اور ہوگی، کیونکہ گیس کی وجہ سے کبھی بھی یورین رک رک کے نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا اس کی اصلاح کر لیجیے گا. اچھا، آج کے طبی سوالات ختم ہو گئے. اب ہم روحانی سیکشن کی جانب چلتے ہیں. صاحبزادہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. معافی چاہتا ہوں، آج تھوڑے سے سوالات تھے. اچھا صاحب، یہ درخواست ہے کہ ایک عمومی مسئلہ ہے اور عوام کو بہت سے لوگ سادہ لوگ عوام میں اس کو بیوقوف بناتے ہیں. صحیح. تو آپ ایک چیز کے اوپر آج ذرا روشن ڈالیں کہ جس وقت حاضری ہوتی ہے کسی بھی شخص کے اوپر، لڑکی کے اوپر، لڑکے کے اوپر، مرد عورت کے، تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی جن کی حاضری ہوئی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اگر چڑیل کی حاضری ہوئی ہے تو کیا کیفیت ہوگی، دیو کی حاضری ہوئی ہے تو کیا کیفیت ہوگی، اور حاضری ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا دیکھیں اس کے اندر جیسے آپ نے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا تو ان کی تفصیلیں تو بہت لمبی لمبی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب جیسے چڑیل کی حاضری ہے، چڑیل کی حاضری میں عموماً یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہوگا نا وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا کہ کبھی اس کا بہت زیادہ لاؤڈلی بے مقصد ہنسنا اور اچانک سے رو دینا، جسم میں بخار کی کیفیت کا ہونا، سردی لگنا، ٹھیک ہے، کب کبھی چڑھنا. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ وہ نارملی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو بالکل ڈفرینٹ قسم کی اس کے اندر پائی جائے گی. جیسے کہ چڑیل کی حاضری میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، سمٹمز ایسے سامنے آتے ہیں کہ یہ تو کیفیت میں نے آپ کو علامت ابتدائی بتا دی. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی انتہائی علامت میں یہ ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے کچھ راز والے معاملات کے اندر جو اس شخص کو علم نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر کسی بچی پہ ماں باپ کے بیچ کی کوئی بات ہے جو بچی کو نہیں پتہ اور ماں باپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے ڈسکس نہیں کری. عموماً بچوں کی عمر بھی کم ہوتی ہے بچی کی، کہ 10-12 سال کی بچی ہو، اور ماں باپ اگر کوئی ڈسکس بھی کرتے ہیں تو اس بچے کو اتنا سینس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بارے میں ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بات ان والدین نے اس کے سامنے نہیں بھی کی وہ بات ٹو دا پوائنٹ جا کے وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ ایسی ایسی بات آپ لوگوں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو خود ہینڈز دیتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر بیشتر جو ناٹک کرتے ہیں لوگ یا ڈرامہ قسم کے یہ ایکٹر ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ایکٹنگ کرتا ہوا شخص جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہی
واضح ہوتا ہے. اور عامل کی نظر میں سب سے سمپل، اگر عامل جو ہے وہ تھوڑا سا کامل ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے. اس کی کیفیت سے اندازہ اس لگا کی لیتا ہے. کیفیت سے، اس کی دیکھیں ہر چیز کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک امپریشن ہوتا ہے سامنے صحیح چیز کے اوپر. صحیح تو ایک جینوئنلی چیز، ٹھیک ہے، کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اس میں، اور ایک ترتیب دی ہوئی چیز میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں آج کل کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حاضری کے معاملات، عاملوں کو اس بات پہ بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. مجھے خود میں حضور نے اس چیز کا منع فرمایا ہے کہ اکثر بیشتر علامتیں چھوٹی چھوٹی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. اکثر عاملین غلطی کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حاضری کر کے اس سے سوال جواب کرتے ہیں. یہ میں آن ایئر بیٹھ کے اس پہ بول رہا ہوں کہ یہ غلطی ہوتی ہے. بالکل. آپ نے اس کو بااختیار بنا دیا ہے کہ اب وہ اندر آ جائے. اب آپ، اچھا یہ تسخیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھائی اس کے اوپر چیز چیک کری اور آپ نے اس کے اوپر بلائی، اپنے وظیفے کر کے پڑھائی سے اس کو آپ نے اس کے اوپر حاوی کر لیا، اب وہ آپ یہ جا نہیں سکتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مکمل جب تک جامعہ نہ ہو نا، جب تک یہ غلطی نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے، کہ تمہیں اگر بلانے کا راستہ پتہ ہے تو بھگانے کا بھی معلوم ہونا چاہیے. صحیح. میرے پاس ایسے خود جینیونلی بہت سارے 7-8 کیسز آئے کہ جن پر حاضری کری، سوالات کرے، وہ آئے، انہوں نے بتایا بھائی فلاں باب میں نے ایسا کرا تھا، فلاں شخص نے ایسا کرا تھا، فلاں شخص نے ایسا کرا تھا. یہ باقاعدہ باتیں بھی کرتی ہیں. اچھا اس میں ایک بڑی پریکٹیکلی آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے اندر اکثر جن کے پاس جو تھوڑے سے گندے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اوپر لے آتے ہیں گفتگو کروانے کے لیے، جو شعبے بازی میں آتی ہیں. اچھا ہمارا اسکرپٹڈ ہوتا ہے سارا وہ. نہیں اسکرپٹڈ نہیں، مقصد یہ وہ اپنا جو عمل کرتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، جس سے گندی چیز سے کام لیتے ہیں، وہی اس شخص کے اوپر اتار کے اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. تو سامنے والے کو بظاہر یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ مطلب اپنی ہی چیز کو بھیج کر کے وہ بتا دیا کہ اس کے اوپر مسئلے مسائل ہیں اور بھائی یہ اور یوں ہوگا وہ ہوگا، اس طریقے سے وہ. تو اس سے بہتر یہ کہ دیکھیں علاج جتنا سمپل ہونا چاہیے اتنا سمپل رکھیں اس کو، صحیح. اور کوشش یہ کریں کہ اس کو حاضر کرنے کا، دیکھیں ایک بات ہے، اس سے سوال جواب کر کے آپ کو ملنا کیا ہے؟ شیاطین کا بیسک ہے شر پھیلانا. اب آپ سے اس سے وعدے کی توقع کرو گے کیا جب اس کا کام ہی شر پھیلانا ہے؟ یعنی اس سچویشن میں وعدہ کر کے چلا جائے گا لیکن بعد میں پھر آ کے تنگ کرے گا. بھائی تو وعدہ کیوں کرے گا آپ سے؟ صحیح. ایک امانت دار ہوتا ہے تو اس سے امانت لی جاتی ہے، اس سے امانت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح کہ ہے. اس کو آپ کو پتہ ہے یہ خیانت نہیں کرے گا، صحیح ہے. اسی کے پاس امانت دو گے نا آپ. یہی ان کے ساتھ ہے کہ ان کا کام شر پھیلانا، ادھر سے ادھر بات کرنا، دوسروں کو لڑوانا، گھروں میں فساد کروانا. تو آپ ان سے اپنے کس وعدے کی توقع رکھتے ہو؟ یہ آپ کی کون سی بات پہ قائل ہوں گے؟ صحیح. بھائی ایک کا ویژن ہے کہ میں نے یہ چیز برباد کرنی ہے، وہ بے وقوف تو نہیں ہوگا، وہ آپ سے وعدہ لے لے گا اور وہ چیز اپنا جو ویژن ہے اس کو بھول جائے گا. ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے ہے کہ انہوں نے شر پھیلانا ہے بیسیکلی. صحیح ہے. تو آپ اس کو شر کو وعدوں سے تھوڑی روک سکتے ہو. صحیح. ان کو پھر شریر کیوں کہا جائے؟ یہ شیطانی چیزیں، شیطانی قوتیں، ان کو کیوں کہا جائے؟ اسی لیے کہ جب یہ آپ سے نہ تو آپ کی وعدے کی وفا کریں گے، نہ آپ سے کسی بات پہ آپ کی یہ قائل ہوں گے. انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان خود چاہتے ہیں کہ فساد ہو تو فساد کرائیں گے. صحیح ہے، اگر یہ چاہتے ہیں برباد کرنا تو بربادی کریں گے. یہ آپ کو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ آپ کی بات پہ قائل ہوں گے. صحیح. تو اس لیے ان سے بات کرنا بھی فضول ہی ہوتا ہے. تو اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو بھی معالج ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیشنٹ کا علاج کرے. اور دیکھیں آپ کی نیت جو ہوتی ہے نا، اگر آپ مخلصی سے اس کا علاج کرتے ہو، توجہ کے ساتھ کرتے ہو، تو اللہ پاک اس میں شفا بھی رکھتا ہے اور اس میں آپ کے طرف سے یعنی آپ کو ایک وسیلہ بھی بنا دیتا ہے صحیح. آنے والے کے لیے کہ بھائی اس کی جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جاتی ہے.
لیکن آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہو، پھر سامنے سے ایسا مسئلہ ہو، تو پھر وہ علاج دھرم بھرم ہو جاتا ہے اس کا نظام بالکل. اور وہ پھر آپ ان کو جگہ جگہ بھیجتے رہیں، جگہ جگہ صرف یہی ہوگا، وہ حاضر کریں گے، حاضر کر کے آپ کو جواب دے دیں گے. علاج نہیں ہوتا. یہ علاج کا طریقہ کار ہوتا ہی نہیں کہ آپ اس سے بلاؤ، اس سے سوال جواب کرو. بھائی اس سے آپ نے پوچھ کے ملے گا کیا کہ کتنے ٹائم سے پیدا ہو بھائی، کہ تمہاری عمر کیا ہے، تم رہتے کہاں ہو؟ کوئی آپ کا کوئی جواز ہے؟ آپ بتاؤ. کہ جنو انس کا جو معاملہ ہے وہ تو زمین پہ ہی رہنا ہے نا، اور الگ الگ 3 علامتیں الگ الگ فرمائی. تو ان کا تو کام ہے کہ یہ انہوں نے شر پھیلانا ہے. تو صحیح. آپ ان سے وعدے کی وفا ہونے کی توقع نہ رکھیں. ان کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پہ ان کو آپ علاج کریں اس مریض کا، اور وہ علاج کے ذریعے ہی ان سے دور ہوگا. صحیح صحیح، بڑا ارشاد فرمایا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اچھا فراز بھائی، ایک کیس تھا بڑا مشہور تھا آپ کے آستانے میں، جو جادوگر بار بار جادو کر رہا تھا، آپ اس کی کاٹ کر رہے تھے، پھر وہ جادو کر رہا تھا، تو اس کی گاڑی واڑی جو پلٹی تھی، وہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں وہ تھوڑا سا بس الگ معاملہ تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ذاتیات پہ جب آ جاتی ہیں ایسی چیزیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی چیزیں مثال کے طور پہ آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہو، کوئی جیسے دعا حزب البحر ہے اور دعا سیفی ہے، نوری آپ کام کرنے والے ہو، صحیح. تو ان میں جو ان کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں، ملائک ہوتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی نیت پہ بڑا نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں دماغ میں کسی کے لیے بغض کینہ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی تو یہ آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے یعنی کوشش کرتے ہیں آپ کا ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنے کی. تو وہ انہوں نے کوئی خیر وہ معاملہ الگ تھا، وہ انہوں نے پرسنل اٹیک کرنے کی کوشش کری تھی جو وہ پلٹ دیا گیا تھا. صحیح. تو پلٹنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا کوئی وار ہوتا ہے، کوئی چیز آئے یہاں سے اگر پلٹ دیا جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ سامنے والے کو جا کے ہٹ کرتی ہے، اگر وہ وہاں سے آگے مزید معاملہ نہ چلا سکے. تو ویسا ہی ہوا تھا کہ وہ جب انہوں نے کوشش کری تو وہ چیز خود ہی پلٹ دیتی ہیں یہ. تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو انہوں نے کیا وہ بھگتا انہوں نے. خیر ایسے تو دیکھیں 10 معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس میں میری یا آپ کی مثال کے طور پہ اگر آپ عامل ہیں یا میں ہوں مثال کے طور پہ، تو اس میں میری کوئی اپنی ذاتی طور پہ اس کو میں وہی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی متکبرانہ کوئی الفاظ یا کوئی ایسی بات. یہ سب میاں کا فیض ہے. بے شک. ٹھیک ہے کہ میاں کے حکم سے تمام تر چیزیں ہم نے کی اور اس پہ عمل کیا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ با ادب جو ہوتا ہے نا وہ با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے. بے شک. تو آپ کا کام ہے اپنا عمل کرنا اور اپنے بزرگوں کے اوپر ان کی طرف یہ سپورٹ کر دینا کہ بھائی اب یہ جو بھی ہے آپ نگاہ کرم ڈال دیں. تو انشاءاللہ اس کام میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایسے دودھ میں مکھی کی طرح الگ کر دیا جاتا ہے، وہ خود پھر براہ راست معاملہ ہو جاتا ہے ان کا. صحیح. تو یہ جو چیز ہے نا یہ حاضر چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے بیسیکلی. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اس میں معاملات بڑے شرائط بڑی پکی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں پہ ہمیں بھی تھوڑا سا وہ پاپا کی طرف سے تنبیہ کی گئی بعد میں. کیونکہ اس میں دار و مدار پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے سوچا ہے نا تو یہ کر جائیں گی. اچھا. آپ نے سوچا ہے یہ کر جائیں گی، یعنی ایک قدم آپ سے آگے ہو جاتی ہیں یہ. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، بولے یار اس جادوگر نے تنگ کر دیا، ہاں بس اتنا ہی سوچنا ہے. بھائی اتنا ہی سوچنا ہے یہ کام کر جاتی ہیں. ویری گڈ. تو خدا نہ خواستہ اس میں کہ انسان ہے کسی کے لیے کسی عام شخص کے بارے میں سوچ لے تو اس میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، بڑی سخت. اچھا لوگوں کے شوق تو بہت ہوتا ہے کہ وہ حاضر کر لیں حاضر کر لیں حاضر کر لیں. کرنا کوئی بڑی بات نہیں، سنبھالنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح شاء اللہ. تو بھائی جو اس چیز کے اندر اتر جائے، دیکھ لے تمام تر چیزوں کو، گراؤنڈ کو دیکھ لے، تو پھر وہ خود بولتا ہے کہ یار میں یہاں سے کیسے نکلوں، مجھے بس نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے. صحیح. تو وہ بات ہے کہ میاں نے ہمیں اس کام میں ڈالا، بہت کچھ بہت گن سکھائے، لیکن اپنا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بس اصل کی طرف جائیں. صحیح صحیح صحیح. تو اصل جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ
عملیات ایک فن ہے، اصل جو ہے وہ بزرگوں کا راستہ ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے ٹھیک ہے، تو وہ بزرگوں کے راستے پہ، تصوف پہ، ٹھیک ہے، سالک کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ایک فن ہے، انسان نے کیا، اسٹیپ چڑھ گیا، اب یہ سب چیزیں دیکھ لی نا اس نے، اب اس کو دل برا ہو جاتا ہے۔ دل سے برا کیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا تھوڑی سی نفس پرستی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بااختیار ہو گیا، اب بااختیار ہونے کے بعد بندے میں آتا کیا ہے؟ فرعونیت۔ مجھے ایک چھوٹے سے ایک عہدے پہ لگا دیا جائے، 2 گریڈ پہ، 1 گریڈ پہ، لیکن میں 1 گریڈ سے نیچے والے سب پہ میں فرعون بن کے بیٹھ جاؤں۔ بالکل ایسے۔ تو اس میں نا یہی ہے کہ جس میں بااختیار جب ہو جاتا ہے نا عملیات میں، تو اس کے اندر سے ایک فرعونیت جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب فرعونیت جاگتی ہے تو انسان ظاہر سی بات ہے گمراہی کی طرف جاتا ہے، ادھر ادھر چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو اور جو سمجھتا ہے وہ اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ بولتا نہیں یار یہ میرے، سمجھ لو کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہے فن ہے، اس کو آپ ایک فن کی طرح لے لو، کہ ایک ہنر لے لو آپ اس کو، کہ ہنر ہے بھائی یہ تمہارے لیے، کہ آپ نے ہنر سیکھا، ہنر سیکھنے کے بعد آپ کی دنیا تو ختم نہیں ہوئی، نہ آپ کی منزل آپ نے پائی ہے، صحیح لیکن آپ نے ہنر سیکھ لیا نا تو اس سے آگے والے راستے میں داخل ہو جاؤ۔ صحیح صحیح۔ تو میاں نے ہمیں الحمدللہ یہ ہنر سکھایا، ہنر سکھانے کے بعد آج تھوڑا سا دل اندر سے وہ ہوتا ہے کہ یار اصل کی طرف چلو۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ ضرورت بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس دور میں خاص طور پر اس دور کے اندر یہ ضرورت ہے اس کی کہ آپ اپنے فیملی کو، اپنے لوائقین کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے آنے والے لوگوں کو، آپ اس سے بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن اصل کی طرف جانے کے لیے وہ آگے کا معاملہ ہے، وہ بڑے سخت معاملات ہیں اس میں۔ اچھا یہ ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ میرا میاں صاحب نے میرا اپنا جو ذاتی پرہیز جلالی کرایا، تو مچھلی میں میری تاحیات بند ہے۔ تاحیات سے مراد میرے دسترخوان پہ اگر مچھلی ہوتی تو میں کھانا نہیں کھاتا بیٹھ کے اس میں، صحیح۔ اور نہ کبھی کھا سکوں گا، کیونکہ وہ شرائطیں ہوتی ہیں کچھ، تو قواعد ایسے مضبوط ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بیف کا سختی سے منع تھا، صحیح۔ نہیں کھایا، 10 سال نہیں کھایا۔ تو جس چیز پہ میاں نے کاربن کر دیا، ہم نے یہ سوال نہیں کرا آگے سے میاں کب کھلے گا، کبھی یہ سوال نہیں آیا، نہ دل میں کرا، نہ ویسے کرا سامنے بیٹھ کے کرا، نہ ہی دماغ میں ایک بات بھی وسوسہ آنے دیا۔ صحیح ہے۔ اتنا مضبوط کر لیا اپنے آپ کو کہ بس میاں نے کہہ دیا نا یہ بس دماغ پہ بٹھا لو کہ بس اس چیز سے اب دور ہونا ہے۔ تو وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے نفس سے لڑ جائے۔ اچھا یہ ابتدائی ہے، کہ ابتدائی رائے سلوک کی ابتدا نہیں ہے، یہ ابتدائی اپنے نفس کو کمزور کرنے کی ہے، صحیح۔ کہ اس میں پرہیز کرائے جاتے ہیں۔ بزرگان دین جیسے چلہ کراتے تھے تو اس میں پرہیز کراتے تھے مختلف قسم کے اپنے مریدوں کو، تاکہ وہ چیزوں میں تھوڑے سے پختہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آگے جب معاملہ ان کا بڑھتا ہے عملیات کے حوالے سے یا دیگر معاملے سے، تو پکڑ بھی اتنی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ دیکھو ایک عام بندہ ہے، کچھ بھی کرتا رہے نا لوگ اگنور کرتے ہیں، لیکن ایک باشخصیت جو شخصیت والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو پوری عوام کہاں کھڑی ہوتی ہے اس کے خلاف، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک عام شخصی تو سب ایک جیسے ہی ہیں پھر وہ، لیکن جب اس معاملے میں خاص طور پہ عملیات کے حوالے سے یا سالک کے حوالے سے جب معاملہ آتا ہے نا، تو اس پہ بڑی کڑی نگاہیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا وہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی، وہ پھر ان بڑوں کی ہوتی ہیں، صحیح۔ کہ ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نا ہمیں ہر ایک چیز میں بڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے، اور زیادتی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچو آج اللہ نے تمہیں اس جگہ بٹھایا، کل اس جگہ بھی بٹھا دے گا، تو وہی کرو جو خود برداشت کرو۔ صحیح۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ آیا ہوا شخص کتنا مجبور ہے، اگر ہم اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو اس کے دل میں نفرت کس کے لیے پیدا ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی۔
یہ ہم سے کچھ نہیں ہے. دیکھو نمائندہ جو ہوتا ہے نا، وہ نمائندہ لفظ چھوٹا ہے، لیکن اس کی تشریح کی جائے تو بہت طویل ایک ٹائم چاہیے اس کے لیے تشریح کے لیے. لیکن نمائندہ لفظ چھوٹا ہے، لیکن کام، اختیارات، تمام چیزیں اس کے سپرد ہوتی ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. تو ہم عملیات کے فن کے حوالے سے، اس کے ہنر کے حوالے سے کوئی بات کریں یا رائے سلوک کے حوالے سے، ہمیں دونوں میں چیزوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا. تو دونوں میں لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو وہی راستہ بتایا جائے، وہی راستہ سکھایا جائے جو اس کے لیے بہتر سے بہتر ہے. بے شک. اور اس میں نا ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس فرحان بھائی کوئی اختیار ہے نا، تو آپ کو پل بننا چاہیے کہ اگر وہ جو نیچے رکاوٹ ہے نا پل کے نیچے، وہ اس کا راستہ نہ روکیں، وہ بآسانی پل کو کراس کر کے وہ اس طرف چلا جائے. تو یہ آپ جو سڑک کا حصہ ہیں، اب یہ پل جو ہے وہ سڑک کا حصہ ہے جو اس کی منزل تک لے کے جا رہی ہے. تو سڑک کا کتنا بڑا کردار ہے بے شک. اس میں. اگر آپ کی طرف سے اگر بیچ میں اسٹاپ کا یا غلط ٹن کا بورڈ لگا دیا جائے تو وہ سامنے والا آنے والا جو شخص ہے نا، وہ تو مڑ جائے گا، لیکن آپ کے پیچھے والے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ آگے کر کے آ رہا ہے بیٹھ کے، کہ یار یہاں سے ایک بھی گاڑی نہیں آ رہی، خیریت. تو وہ پتہ چلا کہ وہ فرحان بھائی نے بیچ میں سے پل کا راستہ جو ہے وہ دوسرے رخ کر دیا ہے، تو وہ اس لیے نا کہ وہ آ ہی کوئی نہیں رہا. صحیح. تو اس میں بڑا سختی ہوتی ہے بھائی، پکڑ بہت سخت ہے ان لوگوں میں. تو اس معاملے میں اس لیے ہمیں یہ چاہیے سوچنا کہ بھئی ہم کسی آنے والے کے ساتھ غلط زیادتی یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رکھیں جس سے اس کی سمجھ لیں دل آزاری ہو، دل خراب ہو، بزرگوں سے اس کا دل خراب ہو. دیکھیں جو آپ کا عمل ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شخصیت، ٹھیک ہے، اور آپ کی صحبت، دونوں چیزیں واضح کر دیتا ہے. صحیح. کیونکہ عمل سے سب کچھ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سامنے والا آیا ہوا شخص جو ہے نا، وہ کسی قسم سے ہم سے بزدل نہ ہو، وہ ہم سے خوش رہے. اور دیکھیں ہر کسی کو خوش کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ ہم اس کی دنیاوی خوشیوں میں شریک ہو جائیں کہ بھئی وہ خوش رہے کسی بھی طرح، ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری ذات سے جو اس کے لیے ہو سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے. صحیح. تو عملیات سیکھیں، یہ طب کا فن ہے آپ کا، ماشاءاللہ سے آپ ایک، ماشاءاللہ سے میری یہ سوچ سے زیادہ ہے آپ کی کہ ماشاءاللہ آپ کو میاں حضور نے جو کچھ سکھایا اور آپ نے بہت کچھ اچھا اس میں کام کیا ہے طب کے حوالے سے. تو اس کے اندر نا ہمیں بس یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو خادم، ایز اے خادم شو کرنا چاہیے اور ایز اے خادم بن کے رہنا چاہیے. کہ دیکھیں کوئی بھی ہنر ہو تو اس سے لوگ مستفیض ہوں، بے شک. نہ کہ بدظن. بالکل بالکل بجائے ارشاد فرمایا آپ نے فراز بھائی. بات یہ ہے کہ میاں حضور نے ایک دفعہ دوران تربیت ارشاد فرمایا تھا کہ دعا اور بد دعا یہ دونوں تب لگتی ہیں جب دل سے نکلی ہوئی. اگر آپ نے کسی کی خدمت کی، مثال کے طور پر ہم نے کسی شخص کو دوا دی یا صاحب نے کسی شخص کو تعویذ دیا اور اسے فائدہ ہوا، تو وہ کبھی بیٹھا ہوگا سال 2 سال 6 مہینے بعد، وہ کہے گا یار مجھے فلاں صاحب نے تعویذ دیا تھا، مجھے فلاں صاحب نے دوا دی تھی، یار مجھے بڑا فائدہ ہوا، اللہ اس کا بھلا کرے. وہ دعا آپ کو لگے گی. اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے کسی کا دل دکھایا ہو اور اس شخص کو جس کا دل دکھا ہو جب کبھی یاد آیا اور اس کے دل سے آہ نکلی تو وہ آہ بھی اس کو لگے گی. میں حضور اکثر فرماتے ہیں کہ اپنا آج درست کر لو، تمہارا ماضی اور مستقبل دونوں. تو ہم اسے بکرا نہ سمجھیں، اللہ کا مہمان سمجھیں. اور جب ہم اسے اللہ کا مہمان سمجھیں گے اور اس کی دلجوئی کریں گے اور اس کی خدمت اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنے ہنر کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے گا اور وہ شخص ہمارے لیے دعا کرے گا، اور ہو سکتا ہے یہی چیز ہمارے لیے باعث مغفرت و نجات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی بھی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر، سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ
بلا تکلف اس میں ڈال سکتے ہیں۔ پرسنل پہ رابطہ کرنا چاہیں تو کال سینٹر 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک نمبر اوپن ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور صاحبزادہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔